کی محبت، باپ بیچارہ جب تک باپ نہیں بنتا ہے، ایک لڑکا ہوتا ہے آوارہ بھی ہوتا ہے، کسی کا خیال بھی نہیں کرتا، دن رات بھی باہر گزرتے ہیں، کوئی پتہ کوئی احساس نہیں ہے، نہ ماں باپ کا خیال، نہ بہن بھائیوں کا خیال، نہ بیوی کا خیال۔ جب اللہ اس کو باپ بناتا ہے اور اس کے دل میں باپ کی ممتا جاگتی ہے، باپ کی شفقت جاگتی ہے، وہی نکما نکارا لڑکا دن رات کی محنت کرتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو پالنا ہے، اپنے بچے کو پروان چڑھانا ہے، تھوڑی محنت کرتا ہے زیادہ پہ آ جاتا ہے، کام نہیں کرتا ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دعائیں نہیں مانگتا ہے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کو ذمہ دار کس نے بنا دیا کہ اللہ نے جب سے اس کو اولاد کی نعمت دی تب سے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہاں یہ تمہارا بچہ ہے، یہ تمہاری بچی ہے، اسے تم نے پالنا، تم نے اس کا خیال کرنا ہے۔ یہ تو صرف پیدا کرنے کا سبب بنا ہے، اور جیسے اولاد پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر محبت کو پیدا فرما دیا۔ ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کے پاس، آ کر اپنے والد کی شکایت کی۔ کیا کہنے لگے وہ بچے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد میرے پیسوں کو کھا جاتا ہے، جو میں کماتا ہوں میرا والد کھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ اس کے والد کو گھر سے بلا کے لاؤ۔ صحابہ گئے، جا کے دستک دی کہ کون؟ کہ آپ علیہ السلام نے بھیجا ہے اور آپ کو اپنے حضور طلب کیا ہے۔ اور وہ پریشان ہوئے کہ مجھے حضور نے کیوں بلایا؟ تو صحابہ نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت لگائی ہے کہ میرا ابا میرا مال کھا جاتا ہے، اب حضور نے تمہیں بلایا ہے۔ اب یہ بوڑھا باپ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر سے نکلا ہے اور آپ علیہ السلام کے دربار میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو دل میں اب یہ خیالات چل رہے ہیں۔ وہ خیالات کو اس صحابی نے اشعار کا پہناوا پہنا دیا، اشعار میں کہنے لگے۔ اب وہ ایسے اشعار تھے، باپ کے دل میں وہ ایسی کیفیات چلی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام دوڑے دوڑے تشریف لائے اور آ کے آپ علیہ السلام سے کہنے لگے وہ باپ آ رہے ہیں، باقی ساری باتیں بعد میں سننا، پہلے وہ کیفیات سننا جو باپ کے دل میں چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے اگر کسی بڑے کے سامنے، جس کے سامنے ہماری اتنی عقیدت احترام کا محور مرکزی وہ، ہماری محبتوں کا مرکزی وہ، اور کوئی اس کا سامنے ہماری شکایت لگا دے تو کیا گزرے گی؟ وہی اس باپ پہ چل رہی تھی۔ اب جب وہ پہنچے ہیں تو وہ باپ کی کیفیات کیا تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو کیفیات چل رہی تھی۔ وہ اشعار ہیں عربی کے، غزوتک مولودا وعلتک یافع، ان کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، جو ایک باپ کہہ سکتا ہے۔ وہ والد کہنے لگے، صحابی بزرگ والد کہنے لگے کہ میرے بچے تو پیدا نہیں ہوا تھا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی اولاد دے۔ جب اللہ نے تجھے ہمارے گھر کے اندر بھیج دیا تو میں نے تیرا عقیقہ بھی کیا، تیرے لیے خوشیاں بھی بنائی، تو سوتا تھا تو ہم بھی سو جاتے تھے، تیری نیند ختم ہو جاتی ہم بھی چین سے نہیں سو سکتے تھے، تو ہنستا تھا ہمارے گھر کے آنگن میں خوشیاں مہک جایا کرتی تھی، تو روتا تھا تو ہم بھی تڑپ جایا کرتے تھے، تو بیمار ہوتا تو ہم تو مرنے کے قریب ہو جایا کرتے تھے، تو جب کچھ بڑا ہوا تو میں تجھے اپنی گود میں جھولے جھلایا کرتا تھا، اپنے کندھے پہ بٹھا بٹھا کے پھرا کرتا تھا، میری پیٹھ تیری سواری بنا کرتی تھی اور میری باہیں تیرا جھولا بنا کرتی تھی، تو جو تمنا کرتا میں تیری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، میں تجھے کھلانے پلانے کے لیے دن رات کوہلو کے بیل کی طرح محنت کر کے تیرا پیٹ پالنے کی کوشش کرتا تھا، جب کچھ اور بڑا ہوا تو میں نے تیرا نکاح بھی کیا، میں نے تیرے لیے لڑکی بھی تلاش کی، تیرے سارے اخراجات برداشت کر کے تجھے یہاں تک پہنچا دیا، جب تو کچھ اور بڑا ہوا تو کمانے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آنے لگا اب میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہونے لگا ہوں، اب یہ کمائے گا میں بیٹھ کے کھاؤں گا، جیسے میں بچپن میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، یہ میرے بڑھاپے میں میرے کندھوں کا سہارا بنے گا، مجھے یہ بیساکھی بن کے میرے ساتھ ساتھ جایا کرے گا، اور آج تو بڑا ہو گیا، مجھ پہ بڑھاپا آیا ہے، آج تو کمانے لگا ہے، میں تیرے مال کو کھانے لگا ہوں،
تو آپ علیہ السلام کے دربار میں جا کے میری شکایت لگاتا، میری شکایت لگا رہا۔ یہ خیال دل میں چل رہے ہیں۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ ساری گفتگو سنی تو آپ علیہ السلام نے جب اس بوڑھے باپ کے روتے اور بھیگتی آنسوؤں کے ساتھ یہ سارا کچھ سنا ہے تو حضور نے یہاں سے پکڑا اور فرمایا قم، کھڑا ہو جا، انت ومالک لابیک، تو بھی سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے اور تیرا سارے کا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ باپ کی محبت کہ باپ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔